میرے بہت ہی قریبی دوست اصفر ایسد صاحب ہیں. یہ فاؤنڈر ہیں جی نٹ شیل گروپ کا. اور اگر آپ نٹ شیل گروپ کو نہیں جانتے تو آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ نٹ شیل گروپ جو جس طرح شو کیس کرتا ہے پاکستان کی اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز، بٹ اپرچونٹیز کو وہ بے مثال ہے. لیکن آج یہاں پہ ان کو مدعو اس وجہ سے نہیں کیا گیا، although وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو کیا گیا ہے بیکاز یہ فارمرلی منسٹر تھے انویسٹمنٹ کے. اور تو ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا، یا اگر ہو رہا ہے تو ہمیں معلوم کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں. اصفر، پاکستان کی ایف ڈی آئی جو ہے وہ ابسمل ہے. جب ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ میڈیا بات کرتا ہے، تو وہ گروس ایف ڈی آئی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی $100 آ جائے. وہ کبھی اس میں سے مائنس نہیں کر رہا ہوتا جو $10 یا $20 واپس چلے گئے. تو نیٹ ایف ڈی آئی جو پاکستان میں پچھلے سال آیا 2022 میں آیا وہ 1.3 بلین تھا. اور ہمارا جو ٹوٹل ایف ڈی آئی اسٹاک ہے، یعنی ایگریگیٹ جو ایف ڈی آئی ملک میں ہے اس وقت، وہ $32 بلین ہے. انڈیا کا پچھلے اسی سال میں $49 بلین آئے اور ان کا ٹوٹل جو اسٹاک ہے وہ 510 بلین ہے، یعنی ہم سے 16 گنا زیادہ ہے. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی رہا ہے، دو تین باتیں. ایک تو کیا بی او آئی جو ہے اس کی کیا آرگنائزیشن، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انویسٹ انڈیا سے کیا بہت ہی مختلف ہیں، یعنی اس میں کافی اسکوپ ہے امپرومنٹ کا. سیکنڈلی، کیا انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ اتنی روبسٹ ہے کہ دے آر سو اٹریکٹیو کہ دے وونٹ لک ایٹ کنٹری کال پاکستان. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے، کیا یہ ٹرانزیکشنل باڈی ہے یا کوئی یہ ٹرانسفارمیشن بھی کر سکے گی؟ کیونکہ ٹرانزیکشن کرنا تو ایک پرائسنگ کا مین ایشو ہوتا ہے، لیکن ٹرانسفارمیشن از اے میجر چیلنج. تو آپ بتائیے. بہت شکریہ احسان صاحب. سب سے پہلے آئی ایم گریٹفل ٹو ڈاکٹر عشرت حسین اینڈ امینہ سید فار انوائٹنگ می ہیئر. اینڈ دس از آنر فار me to be a part of this panel to discuss about the book of ڈاکٹر عشرت. ایف ڈی آئی میں آنے سے پہلے میں کچھ تھوڑے سے فنڈامنٹلس پہ بات کروں گا، کیونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کا. سو آپ نے جیسے بتایا کہ $49 بلین انویسٹمنٹ کا انفلو ہے وہاں پہ، اور ہماری جو ایف ڈی آئی ہے وہ نیچے آتے آتے $1.3 بلین پر آ گئی ہے، وچ از ایکچولی بیونڈ الارمنگ فار پاکستان. لیکن اس سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے. 1991 تک انڈیا ہماری جیسی ایک کنٹری تھا، پھر اکانومی اوپن ہوئی، اور لاسٹ 32 ایئرس میں جو ان کی گروتھ ہوئی آج وہ گلوبل لیول پہ چلے گئے. لیکن اس کی بنیادی وجہ ایک تعلیمی نظام تھا. اگر آپ ان کے آئی آئی ایمس کو دیکھیں، آئی آئی ٹیز کو دیکھیں، اور جو پورا اوور آل انہوں نے ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر کریٹ کیا لاسٹ 50-60 ایئرز میں، آئی تھنک کہ دس واز دا روٹ کاز جہاں سے ایک سسٹم اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جنریٹ ہوا. اور بیفور اکانومی آئی مسٹ سے کہ، اور میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، اور یہ دس از پارٹ آف مائی ایڈوکیسی. یہ جاوید اقبال صاحب ہمارے گرو بیٹھے ہیں یہاں پہ ایڈوکیسی اور نیریٹو بلڈنگ کے. پاکستان کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے نا آج، وہ 28 ملین کڈس آؤٹ آف اسکول ہے، جن کو نہ تو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں اور نہ آپ ان کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. پاکستان کی جو آج پاپولیشن ہے وہ 25 کروڑ ہے ایز پر دا نیو سینسس. سو وی آر ورلڈز 5th لارجسٹ نیشن ان دا ورلڈ. اور بائی 2047 جو ایسٹیمیٹس ہیں، وی ول کراس 400 ملین. اور آؤٹ آف 400 ملین ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ بہت بڑا ہوگا. 67-68% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ایئرس آف ایج ہوگی. تو آپ امیجن کریں کہ ایک تو وہ 28 ملین کڈس جن کو نہ ایجوکیشن مل رہی ہے، نہ آپ ان کو کوئی ہنر دے رہے ہیں. ہنر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو پبلک سیکٹر میں بہت سارا بچہ ہے، یہ بھی ملینز میں ہے. بہت سارے اسکول ہیں پورے پاکستان میں، گاؤں دیہاتوں میں، جہاں پر میٹرک کے بعد بھی آپ صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو اگر آج کا نمبر آپ دیکھیں، ایسٹیمیٹ نمبر یہ کوئی اراؤنڈ 4.5-5 کروڑ کا نمبر ہے. تو 24 سال بعد آپ 10-11-12 کروڑ وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو نہ ایجوکیشن آپ نے دی اور نہ آپ نے کوئی ہنر سکھایا.
تو فرسٹ دس از اے بگ ایسٹ اگر ہم چاہیں, اٹس اپ ٹو اس. ادروائز یہ ایٹم بام سے زیادہ خطرناک سچویشن ہوگی, اور 24 سال نہیں لگیں گے, یہ اگلے 8-10 سال میں اس کے اثرات آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں اور فردر دیکھیں گے. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جیسے ڈاکٹر عشرت نے کتاب میں لکھا اور ابھی انہوں نے الیبوریٹ بھی کیا کہ ہم نے کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں بنایا, کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 12 وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے, ادھر 3 تھے اور ادھر 2 تھے. سو میں یہاں سے لنک کرتا ہوں احسان صاحب آپ کی بات کو. آپ اکانومی کی بات کریں یا آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں, آپ ایکسپورٹس کی بات کریں, اکانومی کے کسی بھی اینگل سے آپ اس کو دیکھ لیں. سو لاسٹ 10 سالوں میں 12 ایف بی آر چیئرمین آپ نے تبدیل کیے. جو کرنٹ ون از دا 12th ایف بی آر چیئرمین. آپ نے لاسٹ 10 سالوں میں 9 فیڈرل سیکرٹری فائنانس تبدیل کیے. اینڈ فیڈرل سیکرٹری فائنانس از دا موسٹ امپورٹنٹ سیکرٹری ان گورنمنٹ آف پاکستان. اس وقت یہ 10ویں فیڈرل فائنانس سیکرٹری ہیں جن کو آپ چینج کرتے ہیں, اور کوئی ریزن نہیں ہوتی چینج کرنے کی. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ایک ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر بعد یہ سیکرٹریز کی تبدیلی کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لاسٹ 10 سالوں میں کچھ 6 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ نے تبدیل کیے. اینڈ سنس لاسٹ 2 years دیر از نو چیئرمین آف بورڈ آف انویسٹمنٹ, دیر از نو چیئرمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ از ناٹ یور پرائیورٹی. اچھا اب آ جائیں بی او آئی پہ. بی او آئی آئسولیشن میں کچھ نہیں کر سکتا. دس از لائک کنیکٹنگ دا ڈاٹس. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ایکچولی وہی چیئرمین ہوتا ہے بی او آئی کے بورڈ کا, اور اس کے بعد ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں ایف بی آر کا بھی رول ہے. ہمارے انور کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار. تو میں نے ایک دفعہ پرائم منسٹر کو یہ کہا, ہم فیڈ بیکس دے رہے تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایف بی آر از لائک این انڈین ایجنسی ایکچولی. تو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ایف ڈی آئی میری نظر میں ہمیشہ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر. دنیا میں کسی بھی ملک میں, اور خاص طور پہ پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, وہاں اگر آپ ایگزسٹنگ انویسٹر کو, جس میں فورن انویسٹر بھی شامل ہیں اور جس میں لوکل انویسٹرز بھی شامل ہیں, جو پاکستان میں انویسٹ کر چکے ہیں, جو پاکستان میں آلریڈی کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کے لیے آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے, آپ کبھی بھی سسٹینیبل ایف ڈی آئی اٹریکٹ نہیں کر سکتے. سو میری اپنی پرسنل لرننگ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ میں ایک ایڈ ہاک پہ کام ہوتا ہے. ہر 6 مہینے کی ایک نئی پالیسی ہوتی ہے. کم از کم میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ شاید 6 مہینے کی پالیسی بھی کہیں پہ نہیں تھی. کل پرسوں اگلے ہفتے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو میری نظر میں ایک اور جو بڑا ایشو ہے, آپ نے بات کی ڈاکٹر عشرت نے بنگلہ دیش میں کرپشن کی. فار می کرپشن از ناٹ دا ایشو آف پاکستان. کرپشن از ناٹ ایٹ آل دا ایشو آف پاکستان. دس از اونلی اے پروپیگنڈا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن ہونی چاہیے, کرپشن پہ ہمیشہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, بٹ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ انکمپیٹنس ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول, ایٹ ایوری لیول, خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں. اس کے بعد وہاں پہ لیک آف کولیبوریشن ہے. ملٹری ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, اور پھر آپ کی بزنس کمیونٹی ہے. جب تک یہ چاروں اسٹیک ہولڈرز آپس میں کولیبوریٹ نہیں کریں گے, آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی. تو یہ کولیبوریشن مسنگ ہے. پھر اس کے بعد کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے, کنسسٹنسی آف, میں نے آفیشلس کی آپ سے بات کر لی آلریڈی. تو یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس پہ میری نظر میں نہ تو کسی سویلین گورنمنٹ نے اور نہ کسی ملٹری گورنمنٹ نے اس پر کام کیا. کام ہوا بھی تو وہ بہت شارٹ ٹرم میں کام ہوا. تو پاکستان کی ایک انویسٹمنٹ لینڈ اسکوپ کو صحیح کرنے کے لیے اگر آپ ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ لوکل انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, تو آپ سے 20 سے 25 سال کا ایک پلان آپ کو بنانا ہوگا جس میں آپ اس جگہ پر آ کے کھڑے ہوں جہاں آپ 10 سے 12 سال کی کنٹینیوشن آف پالیسیز کی گارنٹی دے سکیں. جو آپ نے بات کی انڈیا کی, اس کے علاوہ بہت ساری کنٹریز ہیں, سینٹرل ایشیا میں ہیں, آسیان میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, اور اب تو افریقہ کے اندر ہیں. اب تو لوگ ایتھوپیا کو ڈسکس کرتے ہیں انویسٹرز. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے انویسٹمنٹ بورڈز کو, انویسٹمنٹ ایجنسیز کو, انویسٹمنٹ منسٹریز کو ریسٹرکچرنگ ان کی کس طرح سے. وہاں پہ بھی آج سے 8-10 سال پہلے, 7 سال پہلے, 6 سال پہلے معاملات ڈفرینٹ تھے, آج معاملات ڈفرینٹ ہیں. سو
میرا بہت کم ٹائم گزرا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، صرف 6 مہینے تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انویسٹر بہت آتا ہے، بہت انویسٹر آتا ہے. یہ کہنا کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آتی، انویسٹر بہت آتا ہے لیکن ہم اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اور میں ایک بات پہ ختم کروں گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. سعودی عربیہ جو ہے نا، جو ریاض ہے، دس از دا موسٹ ہیپننگ پلیس ان دا ورلڈ ٹوڈے ایز فار ایز دا اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹس آر کنسرن. جو ان کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے اس کا 2025 دسمبر میں سائز ہوگا $1.7 trillion. دے ریئلی وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. بٹ پچھلی ساری گورنمنٹس میں ہم نے صرف ٹائم ضائع کیا. جب مجھے وہ پروجیکٹ دیا گیا، ہم نے اس میں 18 میٹنگز کی 6 مہینے میں. تو مجھے شروع میں لوگوں نے کہا کہ یار یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں آپ کو. آفٹر 1 month میری جو آبزرویشن تھی اور میری جو لرننگ تھی وہ یہ تھی کہ 100%، آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، 100% فالٹ ہمارا ہے. کوئی آپ کا بھائی بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ایسے اٹھا کے پیسے نہیں دیتا جب تک آپ ایک کمپلیٹ فیزیبلٹی نہیں دیتے، جب تک آپ ان کو ریڈی پروجیکٹ نہیں دیتے، جب تک آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. تو یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہماری انویسٹمنٹ کا جو انفلو ہے وہ نیچے سے نیچے آ رہا ہے. SIFC کی بنیادی وجہ بھی صرف یہی تھی کہ جب سعودیز فرسٹریٹ ہو گئے، جب UAE فرسٹریٹ ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کو SIFC کریٹ کرنی پڑی. میری نظر میں SIFC ایک اچھا اسٹیپ ضرور ہے لیکن SIFC از ناٹ دا سولوشن. SIFC شوڈ بی دا اسٹریٹجک آرم آف یور پولیٹیکل گورنمنٹ. جدھر وہ روڈ بلاکس کو ریموو کرے، جدھر وہ اسٹریٹجک لیول پہ، اگر آپ چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اگر آپ US کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اگر آپ مڈل ایسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، خاص طور پہ سعودی، UAE اور قطر کے ساتھ، تو اس جگہ پر آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ جو انویسٹمنٹ کا کام ہے، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرس جو ہے، یہ ایک سویلین گورنمنٹ کا کام ہے. اور سویلین گورنمنٹ میں جب آپ اپنے چہیتوں کو بٹھاتے ہیں، ایک اسٹیٹ لیول کی میٹنگز میں آپ کے دوست اور کزنس بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے، چاہے PTI کی گورنمنٹ ہو، چاہے PMLN کی گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی PPP کی گورنمنٹ ہو، تالی جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اور میری نظر میں اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کی تو یہ بات غلط ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے گورننس کی ایگزامپل سیٹ کر دی تو یہ غلط ہے. تو قصور یا جو پرابلم ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور میں اس بات پہ اس چیز کو ختم کرتا ہوں کہ تمام تر باتوں کے باوجود، تمام تر ایک کرٹیکل فیڈ بیک کے باوجود، آئی پرسنلی بلیو، اور میرا وقت کے ساتھ بلیو اس چیز پہ اور بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان از جینوئنلی اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. دس از بیونڈ لپ سروس. ہمیں ایک سسٹم کریٹ کرنا ہے جس میں جتنے اکنامک ریلیٹڈ میٹر ہیں، جیسے ڈاکٹر عشرت کتابوں میں لکھتے ہیں، اینڈ آئی مسٹ کنٹریبیوٹ کمپلیمنٹ ہم، کہ یہ کنٹینیوس وہ کام کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا، جو لرننگز ہیں، اس کو ایک کتاب کی صورت میں لا رہے ہیں. میں طارق کرمانی صاحب کو اور بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی لکھیں، بیکاز کہ یہ کتاب کا جو کلچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں سے لرننگز آتی ہیں. تو جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کا اکنامک روڈ میپ ہونا چاہیے، اس میں سارے کے اسٹیک ہولڈرز کو کولیبریٹ کرنا ہوگا. آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی. فار ایگزامپل بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے تو اس میں آپ کو اس کے آرڈیننس میں تبدیلی لے کے آنی ہوگی، جس پہ میں نے کام شروع کیا تھا، پھر گورنمنٹ ہی چلی گئی. تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ انوالو کرنے ہوں گے. آپ اگر سینٹرل ایشین کنٹریز میں دیکھیں، آپ ساری کنٹریز میں دیکھیں، انویسٹمنٹ منسٹری کیا کر رہی ہے، وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ انڈیویجولز آتے ہیں اور وہ پبلک سیکٹر کے سول سروس کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیونکہ اگر میں سعودیہ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں تو جو میرا سعودیہ کی ڈیسک پہ بندہ بیٹھا ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتا. وی نیڈ بریلینٹ انڈیویجولز ان دا ٹیم، تو ہائیسٹ لیول کمپیٹنٹ انڈیویجولز. آپ کو پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بھی یہ کام کرنا ہوگا، آپ کو اور اداروں میں بھی یہ کام کرنا ہوگا. شکریہ، شکریہ بہت بہت.